ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا مزاج یہ بتایا کہ تمہارے بچے، تمہاری اولادیں اس وقت درست ہوں گی جب تم اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دو گے، جس طرح میں نے سپرد کیا. اور وہ بچہ اتنا سنورا کہ 14 سال کی عمر میں سمجھ گیا کہ مزاج نبوت کیا ہوتا ہے. یعنی اتنا سنور گیا چونکہ سپرد کیا. آپ نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. غور کریں آپ، بتا تیری کیا رائے ہے. بس یہاں اگر قربانی ایک ایسی شے ہے جس کو عشقی مزاج سے سمجھا جا سکتا ہے، عقلی مزاج سے نہیں. آپ عقل کے کسی زاویے پر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکھ کے تولیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ ہو کیا گیا ہے. ہاں اگر عشق کے مزاج میں رکھیں کہ ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ جو سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے کچھ سمجھ آئے چاہے کچھ سمجھ نہ آئے. ہاں جی، اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا قربان کرنا ہے. بولا نا بھائی بچے جو بڑے فرمانبردار ہوں، بڑے لائق ہوں، بڑے کام کے ہوں اور اپنے باپ کی آگے سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہوں، بہت لائق بچوں کو، ان کے ساتھ تو باپ کبھی غصے میں بات بھی نہیں کرتا. چہ جائے کہ رسی اور چھری پکڑ کے اس کی گلے پر جا کے چلانے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کیا ہے؟ فانظر ماذا تری، رائے کیا ہے بیٹا، تیری رائے کیا ہے. اچھا پوچھا کیوں؟ کیا اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تو ابراہیم باز آ جاتے؟ یہ سوال ہے ایک سمجھنے والا. یعنی اس لیے پوچھا نہ، پوچھا اس لیے کہ آنے والے لوگوں میری تربیت کا اثر بھی دیکھ لینا. میری تربیت کا اثر بھی دیکھ. جواب سنو بیٹے کا. کالا یا ابتی، یہ نہیں کہا یا ابی، اس کا معنی میرے ابا جان. یا ابتی کا مطلب اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان. یعنی ساتھ اظہار کر رہے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کر گزریے، جو حکم ملا ہے حاضر ہوں میں. مجھے لٹائیں، میرے گلے پر چھری چلائیں، میں اس کی ذرا میں قربان ہونا چاہتا ہوں. ہائے 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 کیا بات ہے یہ. اس کو اب عقل کے کسی پیمانے پر رکھ کر آپ سوچیں تو آپ کو یہ قربانی سمجھ نہیں آئے گی. ہاں جی. اچھا دانشوروں کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹولہ بٹھا لیں، گروہ بٹھا لیں عقل مندوں کا، اور اس کو کہیں کہ اس کو سمجھ کے بتائیں کہ باپ ہو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو اسماعیل جیسا. ہاں جی. اور رسی اور چھڑی پکڑ کے باپ بھی چل رہا ہے، چہرے پر پریشانی کوئی نہیں، بیٹا بھی چل رہا ہے اور چہرے پر پریشانی کوئی نہیں، قربان کرنے کے لیے تیار. بلکہ رستے میں جو رکاوٹ ڈالنے والا ہے اس کو 3 جگہ پر پتھر مارے. وہ کہتا کدھر جا رہے ہو ابراہیم، کدھر؟ فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کے نام پر ذبح کرنے جا رہا ہوں. اس نے کچھ عقلی باتیں کرنی شروع کی. آپ نے پتھر مارا، پھر اس نے کوشش کی، پھر پتھر مارا، پھر کوشش کی، پھر پتھر مارا. آج وہ 3 جگہیں، جمرات صغریٰ، جمرات وسطیٰ، جمرات کبریٰ، جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، تینوں جگہ نشان اس لیے باقی رکھے کہ جو پروردگار اور بندے کے درمیان جو حائل ہونے کی کوشش کرے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. جھٹک دو اس کو. آج بھی
قربانی کو لوگ عقلوں پر تول رہے ہیں. بڑے بڑے دانشور مضمون لکھ رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر اینکروں کے ساتھ بحثیں کر رہے ہیں کہ جی قربانی کے پیسے پاکستان میں ڈیم کی کمی ہے, کوئی ڈیم بنا دیا جائے. ہاں جی, قربانی اتنی لوگ کرتے ہیں, اس کے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان کا قرضہ اتار دیا جائے. یعنی گویا ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ملک کے حکمران جو ہیں انہوں نے تو باز نہیں آنا, وہ پھر قرضے لیتے رہیں گے, تم قربانی کے پیسے اکٹھے کر کے قرضے اتارتے رہو. سنتیں چھوڑ کر قرضے نہیں اترتے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سنتیں چھوڑ کر قرضے نہیں اترتے. بے حیائی بند کرو. خلاف سنت جو اس ملک کے اندر کام کر رہے ہو وہ پیسہ بچاؤ. جب بھی تمہارا نزلہ گرتا ہے وہ سنتوں پر گرتا ہے. لیکن چلیں, یہ بھی تم اس لیے کرتے ہو کہ پروردگار کو منظور ہے. جب تک مخالفت بڑی نہ ہو تب تک نیکی کو عروج بھی نہیں ملتا. پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, جہاں اس کا ذکر کیا ہے, ارشاد فرمایا اے ابراہیم ہم تمہارے اس مزاج کو قیامت تک باقی رکھیں گے. قیامت تک باقی رکھیں گے. آج ہمیں بیٹھ جاتے ہیں مشورے دینے کے لیے, عقل مند, ہاں جی, دانشور, پڑھے لکھے, کہ جی یوں ہو جائے وہ ہو جائے. یہ تو عجیب مزاج, عاشقانہ مزاج ہے. چونکہ یہ عقلی شے نہیں ہے, اس کو مزاج ابراہیمی پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جو باتیں ممبر پر بیٹھ کر آپ سے کر رہا ہوں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں, آپ مسئلے بھی شروع ہو جائیں گے بڑے. ہاں جی, جس بندے پر جی قرضہ ہو وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں. یعنی اس کی فیکٹریاں بھی ہیں, کارخانے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ اس نے کوئی قرضہ بھی دینا ہے تو وہ پوچھنا شروع ہو جائے گا اس پر قربانی لازم ہے. اچھا, بڑے عجیب و غریب قسم کے سوال جو ہیں وہ لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں تب کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آتا. کیوں بھائی؟ جب بیٹے کی شادی کرتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے؟ بھائی کیسے کرنی ہے, مزاج, مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, حکم کیا ہے, کس طرح سے کرنی ہے, کوئی پوچھنے آتا ہے؟ ہاں جی, دیکھ لیں اس طرح سے اپنی قوم کی منافقت دیکھ لیں. جب آپ نے سالگرہ منانی ہو اس وقت کوئی نہیں پوچھنے آتا. جس وقت آپ نے بڑی بڑی دعوتیں کرنی ہو اور خرچے کرنے ہوں, ہاں جی, کھابے کھانے ہوں اور کھلانے ہوں, اس وقت آپ کوئی مسئلہ نہیں پوچھنے آتے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. اب یہ ہے کہ کام بھی چل رہا ہے, سب کچھ ہے. یہ ان دنوں میں ہوا, ایک مائی صاحبہ وہ میرے پاس آئیں, کہنے لگی کہ میرے پاس اتنا سونا ہے, اگر وہ میں اپنی بیٹیوں کو تقسیم کر دوں, بیٹیوں کو دے دوں, تقسیم کر دوں, تو کیا پھر بھی مجھ پر قربانی لازم رہے گی؟ میں نے کہا قربانی سے بچنے کے لیے سارا سونا بیٹیوں کو دے رہی ہو؟ یہ کیسی عجیب بات ہے. قربانی سے بچنے کے لیے سارا سونا بیٹیوں کو دے رہی. کہتے ہیں ان کو چلا جائے اور مجھ پر میں صاحب نصاب نہ رہوں اور مجھ پر قربانی نہ رہے. ہائے ہائے, انا للہ و انا الیہ